سارے جس دن یہ کبھی پولیس کی، کبھی فلانے، کبھی فلانا، کبھی فلانا، کبھی فوج کے وفادار بن کے کہ آج کل جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو یہ جو پہرے ہیں، جو بند کمرے ہیں، ان کو عوام کے غیظ و غضب سے بچا سکیں گے۔ یوں نہیں ہوتا۔ جو سیاست ہے، جب عوام کے دلوں کے قریب نہ ہو، وہ سیاست نہیں ہوئی کرتی، وہ سیاست نہیں ہوا کرتی۔ اور آج کل یہ جو سارے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ڈرے سہمے، عوام سے دور بیٹھے ہوئے، ان کی کیا اوقات ہے بیچارے؟ یہ جو سیکٹری انفارمیشن ہے ان کی، کینڈی کرش کوئین، یہ تو زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بنی اور باتیں ایسے کر رہی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں ہے کیا۔ باقی بھی انہوں نے جو رکھا ہوا ہے سارا معاملہ ایسے ہی ہے ان کا۔ اچھا جی، میں پہلے تو سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کراچی کے الیکشنز کے اوپر۔ میں کراچی کے شہریوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ باہر نکلیں، اور جو رات کو جو انہوں نے ظلم اور بربریت کا دوبارہ نیا پہاڑ ہوا ہے، جو شہباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا ہے، جو ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے، اس کا جواب آج اپنے ووٹ سے آپ دیں، اور کراچی میں تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے آج جو ہے وہ آپ کامیاب کریں۔ سو کراچی کے شہریوں سے میری درخواست ہے جو حلقہ 245 کے اندر بستے ہیں کہ آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ نے باہر جانا ہے، بیٹ کو مہر لگانی ہے، پھر واپس آنا ہے۔ اور انشاءاللہ تحریک انصاف یہ الیکشن بھی سویپ کر رہی ہے جیسے باقی الیکشن جو ہیں وہ سویپ کر رہے ہیں۔ تمام پارٹیاں وہاں پر بھی ایک دوسرے سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کیمپین کیا کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اس وقت جو ایم کے ایم کی حالت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں نے تو کہا ہے پیپلز پارٹی والوں کو کہ یہ بیچارے جو ان کے چیئرمین ہیں ایک دو، ان کو اپنا ایڈیشنل سیکرٹری بنا لیں پیپلز پارٹی کا، اور آفیشیل ضم کر دیں ایم کے ایم کو پیپلز پارٹی کے اندر۔ حالت تو ویسے بھی بیچاروں کی کوئی نہیں رہی ہے، اور انہوں نے جو لالچ کیا تھوڑا سا اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، اور جس طرح سے کراچی کو لیٹ ڈاؤن کیا، کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ایم کے ایم کو کہ اس جو دھوکہ دہی ہے اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ان کی جو تاریخ ہے وہ بھی ایسی ہی ہے۔ باقی بھی وہاں پہ جو حالات ہیں، انشاءاللہ تحریک انصاف ایک ون وے الیکشن لڑ رہی ہے اور بھاری اکثریت سے ہم کراچی میں جیتیں گے۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، پاکستان کی سیاست کو ہمارے ہاں آج کل جو جانوروں میں نا لمپی سکن جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو کسان ہے اس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کے جانور مر رہے ہیں۔ یہی جو لمپی سکن ڈیزیز ہے، لمپی سکن کی جو بیماری ہے، وہ پاکستان کی سیاست کو بھی لاحق ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کی تمام موریلٹی، ہمارا سماج، ہم نے جتنی ترقی کی تھی وہ ساری باری باری جو ہے یہ حکومت جب سے نام نہاد حکومت آئی ہے یہ اس کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ بدقسمتی ہے کہ رانا ثناء اللہ بھی پاکستان کے جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں، اور ان کی گفتگو سنیں۔ سب سے پہلے یہ بڑے آج کل یہ نمبردار بنے ہوئے ہیں، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، پاکستان کی فوج کے۔ پاکستان کی فوج کیا پاکستان کے عوام سے علیحدہ ہے؟ آپ لوگ پاکستان کے عوام کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتے تو آپ فوجیوں کو شکل دکھا سکتے ہیں؟ یہ جو تقریریں کر رہے ہیں، اور میں ذرا فوجی صاحبان کو بھی کہوں گا، یہ جو آج کل تقریریں کر رہے ہیں، یہ ذرا رانا ثناء اللہ کی پنجاب اسمبلی میں تقریر اٹھا کے ذرا سن لیں، جس کے اوپر پھر رانا ثناء اللہ کا بعد میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا، ذرا تقریر سن لیں اپنے خیالات رانا ثناء اللہ کے۔ میں تو دہرا بھی نہیں سکتا جو گفتگو وہاں پہ رانا صاحب نے کی ہوئی ہیں یا جو باتیں کی ہوئی ہیں، پھر ان لوگوں کے اوپر اعتبار کریں۔ خواجہ آصف جو پاکستان کا 2 نمبر وزیر دفاع، اس کی ذرا گفتگویں سن لیں، پھر جو ہے ان کے اوپر۔ میں تو حیران ہوں کہ اس کو وزیر دفاع فوج برداشت کیسے کر رہی ہے کہ اس جیسے شخص کو، جس نے ایک ذاتی جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ہی بیڑا کر کے دیا، جو 6 سپٹمبر کی قربانیوں کو ہی نہیں مانتا، جو پاکستان کی 71 کی قربانیوں کو ہی نہیں مانتا، جو پاکستان کی فوج کو کہتا ہے کہ ہماری ہڈیوں سے اس نے گودا بھی نکال کے کھا لیا، وہ اس کا وزیر دفاع آپ نے لگایا ہوا، اور آپ وہ برداشت بھی ہو رہا ہے۔ خیر، اور لاڈلا بھی ماشاءاللہ آج کل بڑے ہیں رانا صاحب اور یہ لوگ سارے۔ رانا ثناء اللہ کی جو تقریر ہے پنجاب اسمبلی کی، میرے میں تو وہ خیر ہے ہی نہیں کہ وہ میں دہرا سکوں، لیکن جن کے آج کل جو ہے وہ روابط ہیں، یا جو رانا صاحب بہت کرتے ہیں، ذرا
تقریر سن لیں اور پھر کمپیریزن کر لیں کہ جو تقریریں ہو رہی ہیں ان سے کہ کیسی ہیں، تو اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے۔ اور پھر میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ خود ایک تشدد سے گزرے، جس طریقے سے انہوں نے شہباز گل کے اوپر تشدد کو جو ہے وہ ایک عام مسئلہ لیا ہے۔ دیکھیں، گرفتاریاں ہونا کوئی مسئلہ نہیں، ہم جو سیاست کر رہے ہیں نا، جو سیاستدان ہیں، کچھ تو ہے نا جو ایسے ہی بیگ اٹھا کے آتے ہیں پھر بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، جس نے پالیٹکس کو اپنا کیریئر بنایا ہوتا ہے یا جو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، پالیٹکس ایک مشن کا نام ہے، وہ پھر گرفتاریاں وغیرہ نہیں، یہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہوئی تھی، یہ پھر جو ہے نا یہ کم دل والے لوگوں کے لیے یہ کھیل نہیں ہے۔ یہاں تو گردنیں کٹتی تھیں، یہ تو ابھی تھوڑا بہت یہ مہذب ہوا ہے سیاست کا جو کھیل ہے، یہ کم دل تو جو لوگ بھی اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی کم دل والے لوگ جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ جو سیاست ہو رہی ہے۔ اور جو کھڑے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ پھر کھڑے، جو اس وقت کھڑے ہیں پاکستان کی سیاست میں، جس طرح سے عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ صرف 2 لوگ تھے، مریم نواز نے اپنے دیور کو کہا تھا کہ استعفیٰ دے دو اور جاوید عباسی کو کہا تھا استعفیٰ دے دو، دونوں فون بند کر کے بھاگ گئے۔ 131 لوگوں نے عمران خان کی ایک کال کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے۔ کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، کبھی اتنی محبت، کبھی اتنی وفاداری اپنے لیڈر کے ساتھ بڑی کم جماعتوں نے شو کی ہے۔ یہ تحریک انصاف نے جو جس قسم کا ایک ساتھ دیا ہے عمران خان کا، اور عمران خان نے پھر جس طرح سے ساتھ دیا ہے عوام کا، وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے، کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کبھی اتنی محبت، کبھی اتنی وفاداری اپنے لیڈر کے ساتھ بڑی کم جماعتوں نے شو کی ہے۔ یہ تحریک انصاف نے جو جس قسم کا ایک ساتھ دیا ہے عمران خان کا، اور عمران خان نے پھر جس طرح سے ساتھ دیا ہے عوام کا، یہاں تو کبھی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہی ہے، نواز شریف اور یہ لوگ آتے ہیں اور حکومت ہوتی ہے تو لندن یہاں پہ ہوتے ہیں، جو ہی حکومت ختم ہوتی ہے واپس لندن چلے جاتے ہیں، جیسے وہ منگول آتے تھے اور آپ کے یہاں۔ اور اب جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر ٹارچر نہیں ہوا، تو پھر آپ تحقیقات سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں نے تو کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، آپ ہماری بات کے اوپر نہ جائیں، واپس چلے جائیں گے۔ ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں گے ایگزیکٹلی یہی ہوگا۔ اور اب جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر ٹارچر نہیں ہوا، تو پھر آپ تحقیقات سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں نے تو کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، آپ ہماری بات کے اوپر نہ جائیں، آپ انڈیپینڈنٹ پینل بنائیں۔ میں نے کیا، ہم نے تو بڑا سمپل سوال بھی کہا ہے، اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ کیونکہ جو ٹارچر ہے وہ تو شہباز نے، جب ہم جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر گئے پہلے دن، اب 8 دن ہو گئے ہیں، اب ویڈیو چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ویڈیو صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کون کر رہا ہے؟ پلمونولوجسٹ اور کارڈیولوجسٹ۔ تو بھائی آپ ٹارچر کا کیوں نہیں اس میں ڈال رہے بندے؟ اس میں آپ کا جو ڈاکٹر جو ہے جو دیکھ سکے ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا، میڈیکل آفیسرز، وہ آپ اس میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ اگر آپ نے ٹارچر نہیں کیا اور اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے اس نے نہیں کیا، ہم نے تو بڑا سمپل سوال بھی کہا ہے، اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ کیونکہ جو ٹارچر ہے وہ تو شہباز نے، جب ہم جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر گئے پہلے دن، اب 8 دن ہو گئے ہیں، اب ویڈیو چل رہی ہیں، مجھے نہیں پتا ویڈیو صحیح ہے غلط ہے، اگر صحیح ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ اچھی بات ہوگی کہ شہباز جو ہیں وہ صحت مند ہوں۔ 8 دن 7 دن 8 دن پہلے جو ان کے اوپر جو ہوا، اس وقت تو وہ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا سیٹ کے اوپر، وہ تو جج کو اس نے پوری اپنی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے دکھائی کہ پوری اس کی جو اپنا کمر ہے وہ نیلی ہوئی تھی، پھر بخشی خانے میں اس نے جا کے پورا اپنا دکھایا کہ کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے فرینکلی پولیس والوں نے بھی کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے نہیں کی۔ سوال یہ کس نے کی؟ تو آپ نے یہ سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، اپنے سوال کے جواب کے لیے۔ اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ پہ خود کیا کیا نہیں ہوا،
یہ جو تقریر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے بعد ذرا ان کی تصویریں نکال کے دیکھیں. جو لوگ تشدد سے گزرے ہیں وہی بعد میں کہیں کہ نہیں ہمارے مخالفوں کے اوپر بھی اس طرح کا تشدد ہونا چاہیے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. تو سوال یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا عمران خان کہہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یا کوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. سوال یہ آپ تحقیقات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تحقیقات ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ پینل بننا چاہیے. اور پھر جو کل عمران خان نے آ کے جو تقریر کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی جناب انہوں نے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں. دھمکیاں کیا دی ہیں؟ انہوں نے کہا میں لیگل ایکشن لوں گا. جن لوگوں نے یہ ذمہ داری جو ہے جنہوں نے اپنی نہیں نبھائی, آئی جی کے خلاف, ڈی آئی جی کے خلاف اور جو میجسٹریٹ ہیں یا جج ہیں ان کے خلاف ہم لیگل کارروائی کریں گے. کسی کو یہ کہنا کہ آپ لیگل کارروائی کریں گے, یہ کیسے دھمکی ہے؟ دھمکی کیا ہوتی ہے؟ میں تھوڑا ذرا زیادہ کلپس نہیں دکھانا چاہتا, صرف رانا ثناء اللہ کا دکھا دیجئے جو انہوں نے خود فرمایا تھا, اس کو دیکھیں دھمکی کیا ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ دھمکی میں کیا اور لیگل ایکشن میں کیا فرق ہے. ذرا لگا دیجئے رانا ثناء اللہ. چیف سیکرٹری صاحب, آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزار دی ہے. کمشنر لاہور صاحب, آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. آپ کو انہوں نے کا وہ فائل کر دیا گیا ہے 22A کے اوپر, جہاں آئی جی اور ڈی آئی جی کے خلاف کہ انہوں نے ٹارچر جو ہے وہ کیا اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلام آباد پولیس, کیونکہ انہوں نے کسٹڈی میں لیا تھا. اور اس کے بعد جو جج صاحبہ ہیں, میں تو اپنے میری جو وکالت ہے اس سے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو جج, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں اور چاہے وہ میجسٹریٹ ہو, اگر وہ ٹارچر کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا, اگر وہ ٹارچر کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھتا, اس کو جج رہنے کا حق ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر انسانی حقوق, جو بنیادی انسانی حقوق میں, آج صبح میں دیکھ رہا تھا جاوید غامدی صاحب کا کہ ہمارے دین میں کیا حکم ہے ٹارچر کے اوپر اور قیدیوں کے حقوق کیا ہے. آپ ذرا دیکھیے, یہ آج سے 1400 سال اسلام نے کے حقوق جو ہیں وہ ان کا تعین کیا ہے, اور اس کے بعد بھی جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر ہم ترقی کر گئے تھے, ہم نے یہ فیصلے کر لیے تھے کہ پاکستان, یہ احسن اقبال صاحب کی کل آپ نے دیکھا جو انہوں نے تصویر خود شیئر کی, انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو آتے تھے. آپ دیکھیے وہ ایسے آ رہے ہیں جیل میں جیسے اپنے ولیمے پہ آ رہے ہیں, سوٹ پہن کے پراپر جس طرح سے جو ہے وہ آئے ہیں. اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں پرچہ ہونا کوئی پرابلم نہیں, اس کا جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ اسے سلیٹری کنفائنمنٹس میں رکھیں. آپ اس کو, جو شہباز نے خود بتایا کہ کس طرح سے اس کو پچ ڈارک, جو سی آئی اے کا تھانہ ہے, بعد میں پہلے اسے ٹارچر کیا گیا, پھر سی آئی اے کے تھانے میں لا کے پچ ڈارک میں اس کے اوپر, اس کی جو آنکھیں ہیں اس کے اوپر گھنٹوں جو ہے وہ پٹی باندھ کے رکھی گئی. آپ مجھے بتائیں, اس کے بعد جو ہے اس کو جو پولیس والے جو چھتر ہوتے ہیں اس سے جو ہے اس کی پٹائی کی گئی. آپ مجھے بتائیں, یہ ہم 2022 میں ہیں, ہم کس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں, ہم کدھر رہ رہے ہیں؟ اور پھر ابھی آپ نے ہاسپٹل میں اس کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ہے. اگر ویڈیو, میں یہ سمجھتا ہوں وہ ویڈیوز ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہیں. اگر وہ صحت مند ہے, بڑی زبردست بات ہے. 8 دن کے بعد اگر وہ اس کی صحت بحال ہوتی ہے, لیکن آپ کس کو نہیں دے رہے؟ عمران خان گئے, گھنٹوں جو ہے وہ پٹی باندھ کے رکھی گئی. آپ مجھے بتائیں, اس کے بعد جو ہے اس کو جو پولیس والے جو چھتر ہوتے ہیں اس سے جو ہے اس کی پٹائی کی گئی. آپ مجھے بتائیں, یہ ہم 2022 میں ہیں, ہم کس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں, ہم کدھر رہ رہے ہیں؟ اور پھر ابھی آپ نے ہاسپٹل میں اس کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ہے. اگر وہ صحت مند ہے, جو آپ ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں وہ ویڈیوز ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہیں. اگر وہ صحت مند ہے, بڑی زبردست بات ہے. 8 دن کے بعد اگر وہ اس کی صحت بحال ہوتی ہے, یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن سوال یہ ہے, آپ کسی کو ملنے نہیں دے رہے. عمران خان گئے کورٹ آرڈرز کے ساتھ, آپ نے عمران خان کو نہیں ملنے دیا.
آپ نے ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جو کورٹ آرڈرز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے. بھائی تو کر ہی رہے ہیں. کوئی جج میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جب اس کو ٹارچر کا کوئی پلی لے تو وہ کہے اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ پولیس کے حوالے کر دیں. کبھی کوئی جج جو ہے وہ اس طرح سے کسائیوں کا جو ہے وہ پارٹنر بنا جس طریقے سے یہ شہباز گل کے کیس میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور بہت ہم اور اس کے اوپر ہم نے ایڈمنسٹریٹو کارروائی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے. اب آئیے پابندی کی طرف. 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کل پورے پاکستان میں ریلیز ہوئی. یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے. ایک تقریر ہوتی ہے عمران خان کی، آپ ہل جاتے ہیں. بھئی بڑی سمپل بات ہے. آپ تو کہتے تھے ہم مریم نواز بڑی جو ہے وہ پولر ہے، کراؤڈ پولر ہے، نواز شریف بہت بڑا جی ہے کراؤڈ پولر ہے، یا فلانا بڑا کراؤڈ پولر ہے. آپ عمران خان کی تقریر کے جواب میں اسی جگہ کے اوپر جلسہ کریں، اپنا جواب دیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. جیسے پوری دنیا میں جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ نے اسمبلی کے اندر تو اسمبلی تو ختم کر دی آپ نے. 155 لوگوں کی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے اور 84 پارٹی ممبر والا بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور جب سے یہ منحوس حکومت آئی ہے، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں. 42% پہ انفلیشن ہے. اس وقت پاکستان کی 50 سال کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی جو ہے وہ اور پھر یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب شہیدوں کے خلاف کیمپینیں ہیں. اور یہ میں ایک دو یہ جو ہمارے میڈیا گروپ کے کچھ لوگ جو ہیں جو ظاہر اسٹریٹجک میڈیا سیل میں کام کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، ٹویٹس وغیرہ انہوں نے کرنی ہے، وہ تنخواہ لیتے ہیں، فائدے لیتے ہیں، جو بھی لیتے ہیں. دوسری طرف پاکستان والا آدمی یہ نہیں کرے گا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے پوری دنیا کو بتائے کہ یہ تو یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں وہ تو شہیدوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑے. کوئی کمپین عقل کی بات کوئی کرے گا یہ کہ کوئی اس ملک جس کو اس ملک کی بالکل ہی پرواہ نہیں وہ یہ کیمپینز کرے گا؟ اور شہیدوں کا ہم سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ ہم یہ جو پوٹوہار کے لوگ ہیں، آج راولپنڈی میں جلسہ ہے، سارا پوٹوہار وہاں پہ اکٹھا ہوگا. ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ہر روز یہاں پہ دفن کرتے ہیں. یہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں کوئی واقف بھی ہے کوئی جو ہے وہ شہیدوں کا کوئی خاندان یا نہیں ہے. ہمارے فیملیز ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جیلم کے پنڈادن خان میں، سہاوا میں، ڈومیلی میں، گجر خان میں، یہ جو ہمارا پورا پوٹوہار کا علاقہ ہے، یہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہم روز دفناتے ہیں. ان میں ہم سے زیادہ کون شہیدوں کے جو دکھ اور درد ہے اس کو سمجھتا ہے؟ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ہمارے دایاں اور بایاں بازو ہیں. تو یہ باتیں، اس طرح کی گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کی طرف سے جن کا اپنا ماضی اتنا داغدار ہے، جن کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جو پنجاب اسمبلی کی جس طرح میں نے آپ کا تقریر اٹھا کے دیکھیں، اس کے بعد اس وقت جو بھی اس تقریر کو سن لے گا نا، تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی رانا ثناء اللہ کی، دوبارہ وہ بات بھی نہیں کرے گا جو ہمارے ہیں. اور دوسرا، ادارے سب کے، اداروں کے اوپر کسی کی کوئی منوپلی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ٹاپ جو ہے وہ ادارہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، عوام کا حصہ ہے ادارے. اور ادارے جو ہیں وہ تمام کے تمام وہی سوچ ان کی ہے جو عوام کی سوچ ہے. اور عوام کی سوچ یہ ہے پاکستان کو جو اس وقت حالات ہیں ان سے باہر نکلنا ہے، اور باہر نکلنے کے لیے عام انتخابات کی طرف جانا ہے. ہم آج سے جو مہم شروع کر رہے ہیں 10 سپٹمبر تک ہے. 10 سپٹمبر کے بعد ہماری مہم کا اگلا حصہ شروع ہوگا. ہمیں امید ہے حکومت ہمیں اس نہج پہ نہیں لے جائے گی کہ ہمیں اگلا مرحلہ 10 سپٹمبر سے بھی پہلے شروع کرنا پڑے. شکریہ جی. یہ تو ظاہر ہے کہ ہم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اس کی تو کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. اور ویسے بھی کون سا ٹیلی ویژن کے اوپر ہم ڈپینڈ پہلے بھی کرتے ہیں، پہلے بھی بیچارے سارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ سینسرشپ کا شکار ہے. اس سے بھی کون سا ٹیلی ویژن کے اوپر ہم ڈپینڈ پہلے بھی کرتے ہیں، پہلے بھی سارے ٹیلی ویژن اندر بیچارے جو ہیں وہ سارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ سینسرشپ کا شکار ہے. سارے صحافیوں کو جو کوئی دوسرا موقف دیتا ہے ان کو تو آپ نے مار کے باہر نکال